آزاد چائے والے کا نام سنا ہے؟ میری اس سے ملاقات ہوئی, بڑا ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا وہ بندہ. اس نے ایک کلپ بنایا ہے ابھی آزاد چائے والے نے, اس میں بولا ہے کہ اپنی بچیوں کو خدا کے لیے یونیورسٹی نہ بھیجو. میں یہ بات بولتا نا, آپ کہتے دقیانوسی سکھا رہے ہیں. اس نے کہا وہاں بے حیائی اور کچھ باتیں اس نے دی کہ میں کہتا ہوں چرس بٹ رہی ہے. چرس اگر دو جگہیں پاکستان میں جہاں سے, ایک تھانے سے ملے گی چرس آپ کو, اور ایک تعلیمی اداروں سے. چرس یا کوئی اور نشہ, آئس ہو گیا, مختلف قسم کے نشے, بہترین اڈے بنے ہوئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے, تو ہم علماء نے ان کو کہا تم سے نہیں ہو پائے گا, یہ تمہارے بس کا نہیں ہے. لہٰذا علماء یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی بنائی نا, تو آپ دیکھیں گے. اور جامعۃ الرشید نے, یا اور بھی صرف جامعۃ الرشید نہیں, اور بھی بہت سارے مدارس نے دنیاوی علوم بھی دینا شروع کر دیا. آپ اس کا رزلٹ تو دیکھو, جو علماء کی نگرانی میں چلے ہیں نا, اس کے رزلٹ میں اور ان کے رزلٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, بہت فرق آ رہا ہے اس میں. تو اس لیے ایسے اسکالر جو کہتے ہیں نا علماء نے, مولویوں نے یہ فتویٰ دیا, بھائی نہ سارے مولویوں نے دیا تھا اور نہ سب کے خلاف دیا تھا, چند ایک کے خلاف اسپیسیفک چند چیزوں میں دیا تھا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض ظالم خلیفے تھے, بادشاہ تھے, کسی سائنسدان سے ان کو کوئی ٹھڑک تھی, اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اس کو, ایسا ہوتا رہا ہے. تو عادل بادشاہ, ظالم بادشاہ, ترقیاں بھی مسلمان بادشاہوں کے دور میں ہوئی, تنزل بھی مسلمان بادشاہوں کی, تو ہوتا ہے. تو اب بھی ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا. تو اس کا علماء سے تعلق نہیں ہے. تو بنو امیہ کے دور میں, بنو عباس کے دور میں بڑی ترقی کی مسلمانوں نے. تو کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں بغداد میں, اور یہ 1200-1300 سال پہلے کی, پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے. کیسا یعنی مسلمانوں نے علوم, اور یہ گوروں نے لکھا ہے کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں نا, کم سے کم 500 سال بعد تو ہمیں لگتے یہاں پہنچنے میں, 500 سال کا فاصلہ بچایا ہے. تو میں پھر بتا دوں, وہ مسلمان سائنسدانوں میں سے چند کے ساتھ, سب کے ساتھ نہیں. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا بھی ہے تو علماء کا اس میں دخل نہیں ہے, چند مولویوں نے دے دیا ہوگا. جیسے صاحب کا کلپ آیا تھا نا, اس پر میں نے بیان کیا تھا. یہ بس یہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی خاتون اینکر نے پوچھا کہ انڈیا میں ایک مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ہے, یہ جو ہم ایئرپورٹ میں جب جاتے ہیں نا تو پورا اسکینر نہیں ہوتا, یوں ہو جاتے ہیں اسکین, ایک اسکینر مشین لگی ہوئی ہے, آپ پورے اسکین ہو جاتے ہو, کوئی اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے, آپ نے جو ہے وہ آثار قدیمہ چھپا کے رکھے ہوئے, سب پتہ چل جاتا ہے. تو ایک انڈیا کے فلانا مولوی صاحب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایکس رے میں 70 بھی آئے گا آپ کا. تو حسن نثار صاحب نے پوری تقریر جھاڑ دی, ان مولویوں نے یہ کیا, ان مولویوں. تو اب ظاہر ہے سیکیورٹی کے لیے تو ضروری ہے نا یہ, کیونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں غلط چیزیں, تو اسکینر ضروری ہے, اسکین کرنا ضروری ہے. ورنہ بڑے بڑے حادثے دنیا, کوئی بم کھا کے چلا جائے اور جہاز میں خود کچھ گرنیڈ لپیٹا اور چلا گیا اندر. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے, اور چلا گیا جہاز میں, بیٹھ گیا, اڑ گیا, سب کو اڑا دیا اس نے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سیکیورٹی کے لیے کسی عالم نے ناجائز نکاح اس عمل کو, بھائی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. انڈیا کے گاؤں میں کسی مولانا نے فتویٰ دیا حرام, تو اینکر نے حسن نثار صاحب سے پوچھا, یہ دیکھو فلاں مولوی نے فتویٰ دیا. حسن نثار صاحب اللہ ان کو عزت دے, میرا ان کو ذاتی دشمنی نہیں ہے, پورا کلپ پروگرام مولویوں کے خلاف, یہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہے, یہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں, صدر نظر آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا, اب یہ برباد کر دیں گے. ارے یار, دنیا میں کروڑوں علماء ہیں, مفتی ہیں, ایک انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے کچھ بھی پھینک دیا, آپ اس کو ایشو بنا کر سارے علماء کو. یہاں کس عالم نے, ہم نے کوئی کہا یہ ناجائز ہے؟ مفتی تقی صاحب نے کہا, یا کسی بریلوی عالم نے, یا کسی اہل حدیث عالم نے؟ تو بالکل جیسے حسن نثار صاحب نے یہاں خیانت کی نا, ایک کی وجہ سے سب کو لپیٹ دیا, ایسے ہی بعض اسکالر خیانت کرتے ہیں. کسی نے فتویٰ دے دیا علامہ اقبال کے خلاف کسی بات پہ, وہ بھی اس کی شخصیت کے خلاف نہیں, اس کو اٹھا, یہ مولوی تو اس وقت ان کے خلاف تھے. کسی نے فتویٰ دے دیا کسی مسلمان سائنسدان کے خلاف, یہ مولوی دیکھو سائنسدانوں کے, اب ایک نے دے دیا, سارے علماء اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں, کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی لکھ دے, یہ تھوڑی کہ اب آپ نے کہا کہ ان کی کتابوں سے نکال کے دکھاؤ گے آپ. تو یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے, اس لیے پروپیگنڈے کی دنیا ہے یوٹیوب, اس سے خیر کا کام بھی ہوتا ہے تو پروپیگنڈا بھی دبا کے ہوتا ہے. وہ اسکالر آج کل بہت مشہور ہو رہے ہیں, تو نیچے لوگوں نے نا دیکھو واقعی بھائی, یعنی دیکھو یہ مولویوں نے تنزل کا ذریعہ, علماء پہلے بھی, مذہبی اسکالر پہلے بھی جمود کا شکار تھے, اجتہاد تو کرتے ہی نہیں تھے, اندھے مقلد تھے, آج بھی ایسا ہی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے بھائی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ترقی میں نہ علماء رکاوٹ نہ مذہب رکاوٹ, مذہب تو موٹیویٹ کرتا ہے, تبھی مذہب کے آنے کے بعد ترقی ہوئی ہے, اور مذہب گیا ہے تو ترقی بھی گئی ہے.